رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. छठा पारा है, निकाल लीजिए. आयत नंबर 148 सूरह निसा. ला नहीं युहिब्बु दोस्त रखता अल्लाह ताला जहरा पुकारना बिस्सुई बुराई के लिए मिनल कौल बात को, यानी एलानिया बुरा कहना, इल्ला मगर मन जुलिमा जो जुल्म किया गया हो. वकाना और है अल्लाह ताला समीअन सुनने वाला, अलीमन जानने वाला. बुराई के साथ बुलंद आवाज़ करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता है और जानता है. मजलूम किस किस से शिकवा कर सकता है, यानी मजलूम को ये हक है कि वो अल्लाह के हजूर जालिम के लिए बद्दुआ करे या हाकिम के सामने जालिम का जुल्म बयान करे ताकि वो उससे रिहाई हासिल कर सके, या फिर वो हाकिम जो है वो जालिम का हाथ रोक सके. या अगर मसलन किसी ने उसे गाली दी है तो वो भी वैसी ही गाली दे दे मगर ज़्यादती ना करे. और जालिम कोई भी हो सकता है, चाहे वो मुसलमान है, मुनाफिक है, यहूदी या काफिर है. मजलूम के अलावा किसी को भी ये हक नहीं है कि दूसरे की बुरी बात लोगों से बयान करता फिरे, और उसी का नाम गीबत या किसी से भी बयान करना क्या है, गुनाह कबीरा है, जिसका मकसद महज किसी दूसरे शख्स को उसकी नज़रों में ही जलील बनाना होता है. और जिस शख्स की गिबत की जाए उसको जब मालूम हो तो उसको गुस्सा आना ये एक फितरी बात है. तो मक्का में मुसलमानों पर मजालिम जुल्म की नौयत मदीना में कोई और थी, मक्का में कुछ और थी. मदीना में यहूद और मुनाफिक मुसलमानों को मुसलसल दुख पहुंचाते थे, कभी उनका मजाक उड़ाते, कभी साजिशें और कभी मकरो फरेब की चालें. ऐसे हालात में अब मुसलमानों को जो है उनका गुस्सा आना ये मामूली बात थी. ऐसे ही हालात में मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है ताकि कोई भी बात बतंगड़ ना बने और किसी किस्म का फितना जो है वो पैदा ना हो, और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें. अब आयत का तर्जुमा दोबारा देखिए ना कि बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है कि वो पुकार सकता है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है. इन अगर तुबदू तुम जाहिर करो खैरन भलाई, औ तुख्फू या छुपाओ इसको, औ ताफ़ू या दरगुजर करो, अनसू इन बुराई से, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह कान है अफ़ुवन बख्शने वाला, क़दीरन कुदरत रखने वाला. यानी अगर तुम किसी नेकी को एलानिया करो या पोशीदा किसी बुराई से दरगुजर करो तो यकीनन अल्लाह ताला पूरी मुआफ़ी करने वाला है और पूरी कुदरत वाला है. पीछे कहा गया कि जुल्म को, अगर कोई जुल्म करता है तो ऊंची आवाज़ में उसका दिफा करो. अब यहाँ पर है अफ़व दरगुजर, यानी उसके बरक्स, ए मुसलमानों अगर तुम किसी ज़्यादती का जवाब भलाई से दो या जालिम को बद्दुआ की बजाय दुआ दो, या एलानिया या खुफिया उसकी भलाई की कोई तदबीर सोचो या उसका कसूर मुआफ़ भी कर दो, तो ये तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखने के बावजूद जालिमों को, मुशरिकों और काफिरों को रिस्क भी देता है, उन्हें मोहलत भी देता है. तो आयत से क्या मालूम हुआ कि जिस तरह किसी की बुराई बयान करना यानी गिबत करना गुनाह कबीरा है, इसी तरह किसी के ऐब पर पर्दा डालना या इसको छुपा लेना भी बहुत बड़ी नेकी है. इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो लोग जो यकफुरूना कुफ्र करते हैं बिल्लाहि अल्लाह के साथ, व रसूलिही और उसके रसूल के साथ, व युरीदूना और वो इरादा करते हैं, अन युफ़र्रिक़ू कि वो तफ़रक़ा डालें, जुदाई डालें, फ़र्क डालें, बैन अल्लाहि अल्लाह के दरमियान, व रसूलिही और उसके रसूल के दरमियान, व यक़ूलूना और वो ये कहते हैं, नुअमिनु हम ईमान लाए, बिबाज़िन बाज़ हिस्से पर,
ونکفرو اور وہ کفر کرتے ہیں ونکفرو نون شروع میں مانا ہم، کافارو ہم کفر کرتے ہیں بعض حصے کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان یہ کہ یتخذو کہ وہ پکڑ لیں یا بنا لیں بینہ درمیان ذالکا اس کے سبیلا کوئی راہ، کوئی اور راہ وہ بنا لیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نکال لیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے سے مراد وہی مادہ پرستی ہے، اور کچھ لوگ ایسے جو اللہ یا خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ اس بات کا تو یقین رکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کسی نے بنائی ہے، بنانے والا کوئی تو ہے، لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ پھر ایک گروہ وہ ہے جو اللہ پر اس کے بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتا، جیسے یہود ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور بعض دوسرے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ یہ جو عیسائی ہیں یہ باقی پیغمبروں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اسی طرح بعض کتابوں پر ایمان لانا، بعض کے اوپر نہ لے کر آنا، پھر ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی راہ تلاش کرتے ہیں۔ تو تیسری راہ اختیار کرنے والوں سے مراد یہ تیسرا گروہ یا اہل کتاب ہی ہیں۔ ایمان تو ان کا یہ ہے کہ اللہ اور اپنے دور کے نبی پر اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے کفر کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ان کتابوں میں جو بشارتیں موجود ہیں یا جس کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے روکا جا رہا ہے، اس بات پر صحیح طرح سے ایمان نہیں لاتے۔ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی ایسی راہ نکال لیں۔ اولئک یہ لوگ ہم الکافرون یہی کافر ہیں، حقاً اصل میں یہی کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا مہینا، عذاب مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ یقین مانو کہ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ اصلی کافر یہی ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ذلت کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جو تیسرا گروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پکا کافر ہے، جیسے پہلے دو گروہ پکے کافر ہیں نا، کہ وہ نہ تو نبیوں پر ایمان نہیں لاتے لیکن ان کے لیے کوئی خالق ہے۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ کہ جو کسی پر بھی نہیں ایمان لاتا۔ پھر تیسرا کہ بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن چند، جیسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ پکا کافر ہے، جیسے پہلے دو طرح کے جو لوگ پکے کافر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ولم اور نہ یفرقوا جو جدائی ڈالیں بین احد کسی ایک کے درمیان منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ ہیں، سوف البتہ یا ان قریب یؤتیہم عطا کرے گا ان کو اجورہم ان کا ثواب، وکان اللہ اور اللہ کیا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالی پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی صحیح ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، ان میں فرق نہ کیا جائے۔ فرق کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی پر ایمان لایا جائے اور کسی پر نہ لایا جائے، اور دوسرا یہ فرق
کہ نبوت میں جو ہے وہ سب برابر ہیں، کوئی کسی سے افضل جو ہے وہ نہیں ہے۔ رہا نبوت کے علاوہ دوسرے فضائل، تو ایک نبی پر دوسرے نبی کے ایسے فضائل کتاب و سنت میں واضح طور پر موجود ہیں، یعنی فضائل جو ہے نا اس کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ برتری دی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی معجزہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور آیا، تو یعنی کہ ان کی جو فضیلت ہے ہر کتاب میں فضیلت درج کی گئی ہے۔ جیسے آخری نبی کے لیے کہا گیا کہ کیا ہے، ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے، اس لحاظ سے ہے۔ اور صحیح ایمان لانے والوں کا ایمان ہی اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا، اور ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔